اچھا سر، آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا، یہ میں نے آج پتہ کروایا. ادھر 7-8 گھر ہیں باہر، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی وزیر اعظم آتا تھا ان کی قریبی فیملی سارے یہاں پہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. آپ نے یہاں پہ کسی رشتہ دار کو نہیں آنے دیا، اور میری انفارمیشن کے مطابق آپ یہاں خود بھی نہیں رہتے زیادہ، سٹاف بھی یہاں کا کم ہو گیا. میں خود اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو موج مستی نہیں کرنے دے رہے تو عثمان بزدار کے رشتہ دار اور دوست کیوں موجوں میں ہیں؟ میں نے ثبوتوں کے ساتھ ساری سٹوریز کی تھیں، میں ان کے اوپر آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں. آپ نے عثمان بزدار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں وہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ جس میں وہ کلیئر کر پائیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں یا ایسے ہے. تو سر کیوں ان کو آپ نے وہ چھوٹ دی ہے جو آپ نے خود اپنے رشتہ داروں کو نہیں دی؟ پہلی چیز تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں یہاں پرائم منسٹر ہاؤس نہیں رہتا. یہ میں نے اپنی 24 سال پہلے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک ملک جس کے حالات جو پاکستان کے ہیں، قرضے لے کے ہم قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں. تو جب آپ قرضے لے کے چلاتے ہیں تو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی مثال سے ایک کم خرچے کرتا ہے. تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی میں ووٹ لینا چاہتا ہوں. یہ ایک انسان کے اندر سے چیز نکلتی ہے کہ اگر ملک قرضے پہ، ایک گھر ہے آپ کا، میں سربراہ ہوں گھر کا، گھر قرضے پہ چل رہا ہے اور میں اپنی عیاشیاں کر رہا ہوں جو آج تک ہوتی رہی ہے. تو اس لیے پہلے تو میں اس کو کلیئر کر دوں، میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. کوئی میرا کیمپ آفس نہیں ہے، کوئی میں گورنمنٹ کے خرچوں پہ نہیں رہتا. اب عثمان پہ آ جائیں. دیکھیں عثمان ایک سب سے غریب علاقہ جو ہے نا پنجاب کا، ڈی جی خان ڈسٹرکٹ، ادھر سے آتا ہے. اور ڈی جی خان کا بھی غریب علاقہ ہے جو کہ قبائلی علاقہ ہے وہاں کا. یہ عثمان بزدار وہ قبائلی علاقے سے، جہاں پانی نہیں ہے پینے کا، وہاں جو لوگ، بجلی نہیں ہے، وہ اس علاقے سے ہے. اب جب اس علاقے سے کوئی آتا ہے، اور مجھے پتہ ہے اس لیے کہ میاں والی میرا حلقہ ہے، تو جب میاں والی کے وہ حالات نہیں ہیں جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقے کے، وہ بہت پیچھے، سب سے پیچھے ہے. اور وہی وجہ تھی میں چاہتا تھا عثمان آئے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی آئے جس کو کم از کم فکر ہو، اس کو درد ہو. بس جو پناہ گاہ ہے، میں نے جب پناہ گاہ بنایا تو اس عثمان نے ساری جو میری ان چیزوں کے اوپر پوری طرح اس کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہے غریب آدمی کیسے رہتا ہے. اب آپ کی جو بات آ گئی نا کہ رشتہ داروں کی، جب آپ ایسے علاقوں سے آتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار کہتے ہیں جی ہمیں بھی کچھ کرو، ہم ٹھیکے شکے لیتے ہیں، کوئی کام شام کروا کے دیں. ٹھیکے نہیں، کوئی نوکریاں، ٹرانسفر پوسٹنگ سب چل رہا ہے سر. ہاں تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا مطلب کوئی نوکریاں ہوں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی ایک دن کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، جو آدمی وہ ووٹ لے کے آیا اس غریب علاقے سے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ دیتے رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی نوکریاں دو. یہ کوئی کرپشن نہیں ہے جو میں تصور کر رہا ہوں. اب مثلا اس کا مقابلہ کریں شہباز شریف سے. 23 ارب روپے کی تو اس کی صرف 2 کمپنیوں کی، یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے شہباز شریف کا، 23 ارب روپیہ صرف 2 کمپنیز کی کرپشن کا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب ہے 60% پنجاب پاکستان کا بجٹ. اگر جو اب ان کی کرپشن نکل رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے یہ نوکریاں کرپشن نہیں ہے، جب ہر جگہ وہ پیسہ بنا سکتا ہے پنجاب کا چیف منسٹر. تو میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں پنجاب کو، کوئی کانٹریکٹ، بڑا کانٹریکٹ کوئی بھی میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی قسم کی جو کرپشن ہو رہی تھی پہلے وہ نہیں ہو رہی اب پنجاب میں. چھوٹی موٹی وہ دیکھیں ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. میں عمران میری پہلے بات سنیں. دیکھیں کرپشن یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سر. نہیں عمران میری پلیز آپ بات سن رہے ہیں. دیکھیں ایک ملک کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہم نے شروع میں آتے ساتھ ہی بڑی کوشش کی کہ جی ایک ہی دم ہم سارے بلیک کے پیسے کو نا باہر کر دیں اور ہم سارا وائٹ پیسہ کریں. آئیڈیل تھا وہ. اور ہم نے جب وہ کیا اس سے کیا ہو، ساری ہماری اکانومی رک گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، ساری ٹریڈنگ ختم ہو گئی، پلاٹس کی قیمتیں نیچے چلے گئی، ریل اسٹیٹ نے شور مچا دیا. سب سے بڑا مشکل بے روزگاری بڑھنی شروع ہو گئی. اب پھر میں نے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے 2 سال کے بعد سیکھا کیا، ٹرانزیشن ہمیشہ سلو ہوتی ہے، گریجول. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم مدینہ کی ریاست کی میں اس لیے ہمیشہ مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک ایسی بتا دیا ہے کہ ایک آئیڈیل ہے، اس تک پہنچ تو نہیں ہم سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو.
یعنی کوشش کرو وہاں پہنچنے کی, آپ 10% بھی پہنچ جائیں تو آپ بڑے کامیاب آدمی. اسی طرح مدینہ کے ریاست کے انہوں نے اصول بنائے تھے, اس کے اندر انہوں نے شراب 3 فیزز میں بند کی, پہلے دن نہیں بند کی. غلامی فیزز میں بند کی. انہوں نے پتا تھا کہ ایک دم غلامی بند کرتے تو سسٹم ختم. انہوں نے کہا ان کو پہلے اسی طرح رکھو جس طرح آپ گھر کے اپنی فیملی کے, وہی کھانا کھلاؤ ان کو, وہ کرو. یعنی انہوں نے فیزز میں کیا. تو میں نے جو غلطی کی شروع میں, ایک دم جو ہم نے بلیک کے پیسے پہ گئے, وہ اکانومی بیٹھ گئی. اب آپ ایک پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے پاکستان کا, جو اقتدار میں آتا ہے عثمان بزدار بھی بہتر ہو جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں 100% میں کہتا ہوں بہتر ہو جائیں گے. اور آپ سے میں پھر انٹرویو کروں گا, اور آپ اصل میں ایونچولی آپ نے دیکھنا ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس کیا ہے, اور کیا وہاں اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے جو پہلے تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نیچے جائے گی. ہمارا پرابلم دوسرا ہے. سر میرے پاس ایک منٹ عمران, آپ وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا, وہ میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں. دیکھیں, جو پنجاب کا سسٹم ہے نا, وہ ہم کے پی میں ہم گورنمنٹ آئی, 3 سال ہمیں پختونخوا میں لوگوں نے کہا جی کدھر ہے نیا, نواز شریف نے وہ جا کے کہا کدھر ہے جی نیا پختونخوا. 3 سال ہمیں کہا, اینڈ میں 2/3 اکثریت سے ہم جیتے. وہاں کولیشن گورنمنٹ تھی 2013 میں, آج 2/3 اکثریت ہے. تو ٹائم لگتا ہے. وجہ کیا ہوئی وہاں؟ فرق کیا تھا؟ وہاں صرف ANP 5 سال رہی تھی, یہاں 30 سال سے ان کی جڑیں اندر ہیں. بیوروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بیوروکریٹس وہ ہیں, کئی بیوروکریٹس ہمیں فیل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. سو اتنا آپ جو چینج کی ہم بات کریں, آئے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آئے گا, لیکن سلو آئے گا. جو مجھے 2 سال پہلے چیزیں پتہ تھی اس سے بہت زیادہ آج چیزیں پتہ ہیں. اور جو اب ہم جس طرف اب جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں گے. پنجاب کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کون کون سے بیوروکریٹس ہیں. ٹائم لگا پتہ چلوانے میں کہ یہ اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. آپ دیکھتے رہیں پنجاب کے اندر. لاہور کا لگایا, سب سے زیادہ مجھے اعتراض تھا شروع میں, میں اس کے خلاف سٹوریز کی میں نے, لیکن پھر مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آدمی نے پولیس کو ڈرا دیا اور پولیس اب کام کرنا شروع ہو گئی. اس طرح کا کوئی بندہ آپ کو IG نہیں ملتا, کوئی ایسا, یعنی پولیس کے اندر جب تک خوف نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا تب تک وہ کام نہیں کرے گی. ایک بندہ آیا اس نے یہ کیا اور کام شروع. میں اب سب کو بتاؤں کہ کیوں ہم نے فیصلہ کیا چینج کا, یہ میں آپ کو بتاؤں. وہاں میرے بہنوئی ہیں, ان کے اوپر کو 5 سال سے ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ, PIA سوسائٹی تھی وہاں قبضہ ہوا تھا. ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے, اور وہ قبضہ گروپ تھا, اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. میں کہوں ان کو, میں کہوں اب ہماری گورنمنٹ ہے, قبضہ تو چڑھوا دو. وہ قبضہ 1 سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ پرائم منسٹر کا بردر ان لا, یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں. اور تو چھوڑو نا, اور بیچارے لوگوں کو کیا بات کرو, پرائم منسٹر. اچھا وہ فائنلی اس کا قبضہ, اس کے پلاٹ کا چھوٹا, اور بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوئے تھے, قبضہ گروپ تھا وہاں. اس کے وہ جو 7 والا تھا, اس نے مجھے میرے بردر ان لا نے ٹیلی فون کیا کہ جی 7 والا ہمارا ہے, اس کے بھی پلاٹ پہ قبضہ تھا, وہ یوسف, اس کو وہ قبضہ گروپ دھمکیاں دے رہا ہے. پھر اس کی مجھے آئی کہ جی وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مار دیں گے, اور اس کو شام کو گولی مار دی. میں نے IG کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا پرائم منسٹر کہ اگر بردر, ان کو پتہ ہے قبضہ گروپ کو کہ وہ جانتا ہے, پرائم منسٹر کی نظر ہے اس کے اوپر, اگر اس کو نہیں, اس کو اس طرح دن دہاڑے گولی مار دی ہے, کچھ ہوا ہی نہیں, لا اینڈ آرڈر کہاں نہیں, تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ دندناتے پھر رہے ہیں باہر. پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ باقی پاکستان, باقی پنجاب میں, تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا. اور جب وہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیے, یہ جو نیا CCPO ہے, جو بھی اعتراضات ہیں, ہمیں تو لوگ تو جاننا چاہتے ہیں کہ جی قبضہ گروپوں کو پکڑ کے اندر ڈالیں. اور اب انشاءاللہ آپ ابھی بے فکر ہو جائیں, بڑے بڑے قبضہ گروپوں کو اب ہم ہاتھ ڈالنے لگے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. نہیں تو ایسے آفیسر آپ نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جو جا کے یہ کام کریں؟ یہ مسلسل یہ جد و جہد ہے, یہ جہاد ہے, یہ مسلسل کرتے رہیں گے ہم. جو کام نہیں کرے گا فارغ کر دیں. اچھا صاحب, میں آپ کی صرف نالج میں بھی لے آؤں, آپ اس کے اوپر جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں کہ جس رنگ روڈ کو شہباز شریف نہیں بننے دے رہا تھا ملک ریاض کے ساتھ مل کر پیسوں کی لالچ میں, اسی رنگ روڈ کو عثمان بزدار بھی نہیں بننے دے رہا ملک ریاض کے ساتھ مل کر. جو اپیل کی ہوئی تھی عدالت میں وہ بھی اٹھا لی ہے, اور عدالت کو جا کے کہہ بھی نہیں رہے کہ بننے دیں آپ, حالانکہ آپ سے انہوں نے افتتاح کروا لیا. سر دیکھو,
عمران میں اس کیس کو جانتا ہوں، اس میں عثمان بزدار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اپیل واپس لے لی. میری بات تو سن لیں، میں کیس کو جانتا ہوں. اور تو ہونا کوئی کیس، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کوئی بڑا کیس ہوتا ہے نا وہاں، وہ میری نظر کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رنگ روڈ میں بڑا پیسہ انوالوڈ ہے. آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ کیس نہیں، جب تک میں مطمئن نہ ہوں یہ کیس نہیں ہوگا. یعنی یہ رنگ روڈ کا ایشو آگے دو نمبری نہیں ہوگی، گارنٹیڈ. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو میں کسی صورت لاس نہیں ہونے دوں گا. یہ کسی صورت سڑک کا نقشہ نہیں بدلیں گے، کسی صورت جو ہے ملک ریاض کی منمانی نہیں چلے. جو بھی ہوگا پنجاب حکومت کو لاس نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک سر. یعنی ٹیکس پیئر کے پیسے کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، یہ آپ مطمئن ہو جائیں. اور یہ میں خود، یہ بزدار کا کچھ نہیں ہے، یہ میں خود دیکھ رہا ہوں کیس. خان صاحب ایک سٹوری پہ ہم کام کر رہے تھے، 2019 میں آپ نے نوٹس لیا تھا اور بڑا شاندار آپ کا نوٹس تھا. جنوری 2019 کی 19 تاریخ تھی. آپ نے کہا تھا کہ کیمبرج انالیٹیکا اور رابرٹی گلوبل، یہ دو لابنگ فرمز تھیں، انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کر اس دور کی آئی بی اور نون لیگ نے مل کر ان کو پیسہ دیا تھا کہ سرکار کا پیسہ تھا اور نون لیگ کی پروجیکشن تھی، اور یہ کام ان سے کروایا گیا تھا. آپ نے کہا تھا اس کی انکوائری کروائیں. سر آج تک رپورٹ نہیں آئی. سر تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. آئی بی نے کوئی رپورٹ آپ کو دی نہیں. سر عمران کس کس کی چیز کریں، مجھے یہ آپ بتائیں. 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں ابھی ملی ہیں، جو اب ہم پہلے تو ہم نیب کے اوپر چھوڑا ہوتے، سارے کیسز نیب کے پرانے چل رہے تھے، ہمارا تو صرف یہ شہباز شریف کا کیس ہے. یہ جو اب ہم نے ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ذریعے جو انویسٹیگیشنز کروائی ہیں، آپ کا ذہن گھوم جائے گا. جو چیزیں مل رہی ہیں اربوں، یہ جو میں آپ کی ابھی آپ دیکھیں گے پکڑ دکڑ ہوگی. یہ جو سارے شور پچا رہے ہیں نا، یہ جیب کترے اکٹھے ہو کے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم پہنچ رہے ہیں. کیا کرنے چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا نئی عدالتیں، نئے پروسیکیوٹر کوئی انہانس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کا کیس پکا ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کو سارے وہ ثبوت اکٹھے کرنے پڑتے ہیں جو عدالت میں سٹینڈ کرے. وہ ٹائم لگتا ہے. سر نیب کوٹ چاہیے مزید، وہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا ابھی تک. وہ بھی ہوگا، لیکن دیکھیں جو پہلے کیس تو صحیح تیار ہو نا. یہ اب ہمارا تو قصور نہیں ہے. اگر نیب کیس نہیں بنا رہی صحیح اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو ہم اس کا کیا کریں؟ سر اس کی رپورٹ جب آپ نے حکم دے دیا تو آپ کو کیوں نہیں ملی؟ میرے پاس اس کی انفارمیشن ہے کہ میں شیئر کر دوں. مجھے ضرور دیں، لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو آئی بی تھی پرانی، انہوں نے بڑے کیسز، جو وہ تو خاص نواز شریف کے نیچے کام کرتی تھی، انہوں نے کئی چیزیں ہمیں، یعنی وہ جو پرانا لاٹ تھا انہوں نے ضائع کر دی، کئی ثبوت ہمیں نہیں ملے. سر موجودہ آئی بی کے ہیڈ قابل آدمی ہیں، لیکن ان کے لیے شاہد خاقان عباسی نے 3 مہینے انتظار کیا کہ یہ بندہ پروموٹ ہو تو میں اس کو لا کر لگاؤں. اور اسی بندے کے اوپر آپ کی پارٹی نے اعتراض کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا. اور یہ بندہ نیب کے اندر خیبر پختونخوا میں ضمانت کے اوپر رہا ہے. سر ایسا بندہ آئی بی کا ہیڈ؟ سر دیکھیے عمران، بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میری پلیز بات سن لیں. ہر کا یہ سلیمان کا خاص طور پہ میں نے پوری اس کی انویسٹیگیشن کر کے لگوایا. کئی دیکھیں، جب معاشرے میں اتنا زیادہ کرپشن ہوتی ہے اور غلط چیزیں ہوتی ہیں، پھر الزامات بھی بہت ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے اوپر، جب تک آپ کسی کے اوپر صحیح طرح انویسٹیگیٹ نہ کریں، اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے. اب آپ کے سامنے ہے، مجھے پتہ یہ سارا رنگ روڈ کا کیس، لیکن آپ نے سمجھا کہ عثمان بزدار کرے. مجھے تو ساری اس کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے. سر جو بھی کر رہا ہے نا غلط کر رہا ہے، وہ ملک صاحب کو ابھی تو وہی کچھ نہیں ہے. ابھی تو ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ پنجاب کے لیے بہترین چیز کیا ہے. 7 سال سے ملک ریاض نے ٹانگا ہوا ہے. لیکن دیکھو نا، ایک عمران بات یاد رکھ لیں، کبھی فیصلہ نہ کریں جب تک آپ دونوں سائیڈز نہ سن چکیں. جج فیصلہ تب کرتا ہے جب وہ دونوں سائیڈ سنتا ہے. تو مجھے تو دوسری سائیڈ کا پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ. اسی طرح سلیمان کی بھی میں نے پوری انویسٹیگیشن کی. میں اس سے بڑا مطمئن ہوں، بڑا قابل آفیسر ہے. ٹھیک ہے سر.